ایران میں اس وقت جو ساری تقریب حلف برداری جاری تھی، 80 سے زائد ممالک کے سربراہ وہاں پر موجود تھے، اور اسی دوران تہران میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہو گیا ہے۔ حماس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جو کہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے رشتہ داروں پر بھی اٹیک ہوتا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ان پر اٹیک کیے جاتے رہے، لیکن اس سے پہلے وہ اس پہ بچتے رہے۔ آج تہران میں ان پر حملہ کیا گیا ہے جس میں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک اور محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ حماس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ پری پلانڈ حملہ تھا، اور جو دشمن تھا وہ پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے، اور بڑا انہوں نے کیلکولیٹڈ اٹیک کیا ہے جس میں وہ سکسیسفلی کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے، اور حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم فلسطین اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ آج قاتلانہ حملے میں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ایران کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہے یہ، اور ایران بھی اب اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا چلیں اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ اس کے علاوہ 80 ممالک کے سربراہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ایسے اہم موقع پر ایک بڑا اٹیک کیا گیا ہے، اور اس میں اسماعیل ہنیہ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، اور ریزیلینس جو ہے وہ شو کی جائے گی۔ حماس کی جانب سے جتنے دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، جتنے ایکسپرٹس موجود تھے، سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ اسماعیل ہنیہ پر ایران کے شہر تہران پر حملہ کیا ہے، تہران میں حملہ کیا گیا ہے، اور وہ اس سارے معاملے میں شہید ہو چکے ہیں، اور ان کا ایک محافظ بھی اس سارے معاملے میں شہید ہوا ہے۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی اس کی تحقیقات جو ہے مکمل کر لی جائیں گی۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا ہے، حماس نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پر موجود تھے تہران میں، اور ان کی قیام گاہ پر جا کر یہ جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں تمام دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے، اور حماس، ایران اور جتنے بھی اتحادی ہیں اس پر بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی موجود نہیں ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجنوں افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور ہر بار نشانہ بنائے جانے کے بعد ان کا موقف یہی تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اسرائیل کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور آج تہران میں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قاتلانہ حملہ ان پر کیا گیا، اور اس میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی اور ادب میں ڈگری حاصل کی تھی، اور فلسطین کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ حماس کے سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ، ان پر ایران پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ بڑی خبر آئی ہے کہ حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ گائیڈڈ میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو چکے ہیں، اور حماس کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی ان کے خاندان پر، ان کے بیٹوں پر متعدد حملے کیے جاتے رہے ہیں، اور ان کے خاندان کے متعدد لوگ غزہ میں پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اور آج تہران میں جب وہ ایرانی وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کے لیے ایران میں موجود تھے، تہران میں موجود تھے، وہاں پر گائیڈڈ میزائل کے ذریعے ان پر حملہ کیا گیا ہے ان کی قیام گاہ پر، اور جس میں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک محافظ بھی اس سارے واقعے میں شہید ہو چکا ہے۔ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے بھی کہا گیا ہے۔ سابق سفیر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دیگر دفاعی تجزیہ کار موجود تھے۔ تمام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ایران کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہے، کوئی جواز نہیں ہے ایران کے پاس جو وہ پیش کر سکے اس سارے معاملے میں، اور ایران جو ہے وہ بھی اب ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ میزبان تھا ان سارے عالمی لیڈرز کا جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور ایسے میں یہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں جو تحقیقات ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی۔ اور اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے تہران میں موجود تھے جب ان پر یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملہ یہ کیا گیا ہے جس میں وہ شہید ہو چکے ہیں۔
और आपको ये भी बता चलें कि इस सारे मामले में जितनी भी डेवलपमेंट अभी तक हुई है उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि गाइडेड मिसाइल के ज़रिए ये हमला किया गया है और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद थे जब ये हमला किया गया है। और ईरान के वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी तकरीब थी गुज़श्ता रोज़, जिसमें इस्माइल हनिया भी मौजूद थे और आज सुबह उन पर हमला करके उनको शहीद कर दिया गया है। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म हमास के सरबराह इस्माइल हनिया इस सारे वाक़े में शहीद हो चुके हैं और अगले 24 घंटे जो हैं वो एक्सपर्ट्स की जानिब से बताया जा रहा है कि इंतहाई अहम है। और हमास ने इस बात की तस्दीक भी की है कि उनको गाइडेड मिसाइल के ज़रिए जो है वो शहीद कर दिया गया है। तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए वो वहाँ पर मौजूद थे। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। इस्माइल हनिया ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में तेहरान में मौजूद थे और गुज़श्ता रोज़ तकरीब हलफ बर्दारी जो थी वो मुकम्मल हो गई थी। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे और उनके क़याम गाह पर जो है वो हमला किया गया है। एक बड़ा कैलकुलेटेड अटैक किया गया है और बड़ा सक्सेसफुली इजराइल ने इसको अटैम्प्ट किया है। और जैसे ही दो बड़े लीडर्स पिछले कुछ अरसे में जब अपने मुल्क से बाहर हुए हैं तो उन पर अटैक किए गए हैं और दोनों में असैसिनेशन अटैम्प्ट जो है वो कामयाब रही है इजराइल की जानिब से। और आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि हमले की जितनी भी तहक़ीक़ात हैं वो चंद घंटों में सामने लाए जाएंगी। हमले में इस्माइल हनिया का एक मुहाफ़िज़ भी शहीद हो चुका है और अगले 24 घंटों में कहा जा रहा है कि रेजिलियंस शो की जाएगी हमास की जानिब से। हमास के पास ऑप्शन दूसरा कोई मौजूद नहीं है और उनके सरबराह पर ये बड़ा हमला किया गया है और उसके जवाब में अब इस्माइल हनिया के शहादत के जवाब में जो है हमास भरपूर तरीके से जवाब दे सकता है। मुमकिनात यही हैं कि हमास की जानिब से भी जो है अगले 24 घंटों में भरपूर कार्रवाई की जा सकती है। इस्माइल हनिया ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से 1987 में अरबी अदब में डिग्री हासिल की थी। साबिक़ वज़ीर आज़म है फ़लस्तीन के, जबकि हमास के सरबराह के तौर पर इस वक्त वो इजराइल के साथ जो जारी जंग है उसमें भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। गज़ा जंग में उनके करीबी रिश्तेदार, उनके बेटे, उनके करीबी जो लोग थे उनको हमले में शहीद किया जाता रहा है और हर बार हमले के बाद उनका मौक़िफ़ यही था कि इजराइल के साथ जंग जारी रहेगी, इजराइल के साथ हर हमले का भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान के लिए काफ़ी एम्बैरसिंग है और तकरीब हलफ बर्दारी में वहाँ पर मौजूद थे वो जब वहाँ पर उन पर हमला किया गया है और ईरान ने ये दावा किया है कि अगले कुछ घंटों में तमाम तर तहक़ीक़ात मुकम्मल करके सामने लाई जाएंगी कि ये हमला किस तरह से किया गया है। इस्माइल हनिया पर हमला ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में किया गया है। इस्माइल हनिया तेहरान में अपनी क़याम गाह पर इजरायली हमले में मौजूद थे और उसमें वो शहीद हो चुके हैं और ये बड़ी ख़बर है और बड़ी न्यूज़ जो है वो अगले 24 घंटों में मुतवक्के है। और दिफाई तज्ज़िया का जितने भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे उन सब ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि अगले 24 घंटों में भरपूर जवाब दिया जा सकता है। ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है अब, क्योंकि ईरान में ये सारा वाक़या पेश आया है तो ईरान का जो स्टांस है, चाहे वो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होता है या डायरेक्टली इसमें आकर अपना मौक़िफ़ पेश करता है या जिस तरह से भी उन्होंने रेजिलियंस शो करनी है, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है।